علامہ سید اسد آباد بخاری صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ نادِ علیاً مظہر العجائب تجد عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر عرش والوں کا فرش پہ ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ ہم سب کے یہ اٹھے ہوئے کمزور ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار، ہماری آج کی سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ ہم سب کو ہماری زندگیوں میں یہ توفیق عطا فرما کہ ہماری دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ دوسری ہم سب کی دعا یہ ہے کہ جو ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ہیں، جو ہمیں حر نہیں بننے دیتے، وہ معاف فرما۔ جن موالیان حیدر کرار کو لنگر کی تنگ دستی ہے، وسیع لنگر عطا کر، مگر ایسا کہ جس کا یہ آڈٹ بھی دے سکے، جو تیری حجت کے راستے پہ خرچ ہو۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، مگر ایسے گھر جس میں تیری حجت کی انتظار گاہ بنوائے۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار، ان کو ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، قائم کے لشکر کا سپاہی عطا کر۔ پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ایک ہو کر، نیک ہو کر، اپنے سردار کے استقبال کے لیے ایک دوسرے کو ہمت دلا کر، اتحاد کے ساتھ روئے زمین پہ وقت گزار کر بادشاہ کے لیے باعث فخر بن سکے۔ یہ دو دعائیں، ایک مومن قید میں ہے، اس کی رہائی کے لیے دعا۔ جنہوں نے دعا کا مجھے کہا ہے، کوشش کرنا یقین سے آمین کہنا۔ زمانے کے امام کی بارگاہ مل کے عرض کرتے ہیں، بادشاہ تو علی کل شیء قدیر کا زمین پہ نمائندہ ہے۔ بادشاہ تیرے تصرف میں پوری کائنات ہے۔ اگر تو نے اس مومن کو امتحان کے لیے رکھا ہے کہ اس کا عرفان بڑھے، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور اگر بے گناہ قید ہے، احسان فرما وہ رہا ہو جائے تاکہ تیرے ظہور کی راہ ہموار کرے۔ ایک اور دعا ہے کہ میرے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے جتنے بھی ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، ہم سب کی دعا ہے، اس ذکر کا صدقہ، اس ذکر میں موجود وارث کا صدقہ، ہم سب کی دعا ہے جب ہمارے صاحب الزمان کا ظہور ہو، ہمارے مرد قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں سپاہی بن کر شامل ہو، ہماری مستورات کنیزان امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر و طغیان،
دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر. میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی خطاب کروں دنیا کے جس کونے میں بھی ریت کو سردار کے نام ضرور یاد کراؤں. پتہ نہیں کس نام سے کس وقت کعبے سے سردار کے نام کی صدا بلند ہو، ریت کو پتہ ہو ہاں ہمارا ہی سردار ہے. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ. سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث. سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، کربلا، قازمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، ذاکرین، مقررین، خطبہ، سب کا وارث، سادات کا چیف، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ. وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ طَاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِم مِّن يَوْمِ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ. کوئی بات نہیں، اسپیکر کی خیر ہے، آپ تک آواز پہنچے گی. عرض کر رہا ہوں کہ اوج تقویٰ پہ علی والے وہ زاہد ہوں گے. چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے علاقے ضرور آئیں. میں حاضر ہو گیا. ماشاءاللہ بادشاہ کی کریمی، بادشاہ کی عنایت، بادشاہ کی شفقت، جنہوں نے مجھے اس جگہ کھڑا کیا. میرا کوئی کمال نہیں. 15 سال ہو گئے آپ کی آدھی دنیا میں آل محمد کے چاہنے والوں تک ذکر آل محمد پہنچا چکا ہوں. کیونکہ میں نے کربلا والوں کو غور سے دیکھا ہے. کربلا میں کہیں بھی سوالی نظر نہیں آتا، دینے والے نظر آتے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، عرض کر رہا ہوں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی. کوٹ رادا کشن ہے، آلہ لوگو پرانی عزادارو. میں اپنے بزرگ سادات کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، خدا کی قسم کربلا قربانی مانگتی ہے، ولایت قربانی مانگتی ہے، لٹانے کا نام کربلا ہے. شاباش. کربلا قربانیوں کا نام ہے. کربلا اپنے آپ دینے کا نام ہے. کربلا لمحے لمحے اپنے اوپر اپنے امام کے حکم چلانے کا نام ہے. کربلا امام کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے. کربلا اپنی مرضیوں کی نفی کا نام ہے. کسی کے ذہن میں ہو بس یہ محرم آ گیا اور ہم
مجلس پہ چلے جائیں گے اور ماتم کر لیں گے اور بس کے بعد محرم ختم ہو جائے گا، سفر آئے گا، سفر کے بعد چیلم، اور چیلم کے بعد سوگ ختم ہوگا اس وقت جب تیرا مہدی آئے گا۔ لکھتا جا لوح دل پہ، اس وقت سوگ، اس لیے کہ تو خوشیوں کے دن بھی اپنے گھر سے کالا علم نہیں اتارتا۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 13 رجب پہ اپنے گھر پہ لگا ہوا کالا علم اتار دیا ہو؟ نہیں، کیوں نہیں اتارتے؟ اس لیے سوگ کی علامت ہے، یہ علم بھی بتا رہا ہے مہدی آنے والا ہے۔ جی ایک بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، ایک بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ لگ سکے گا 12ویں سرکار کے بغیر۔ مہدی لگائیں گے وہاں عباس کا علم، اس لیے ہے کعبہ مینار کے بغیر۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ اسی طرح محرم منا کے محرم کو مکمل کر لو گے۔ یہ محرم اس وقت تک چلے گا جب تک سردار نہیں آتے، جب تک بادشاہ کا ظہور نہیں ہوتا، یہ محرم کا سلسلہ چلے گا۔ مگر ہر سال محرم، ہر مجلس تجھ سے کوئی تقاضا کرتی ہے۔ ایسے نہیں اٹھ کے آتا تو گرمی میں گھر چھوڑ کے آتے، کام چھوڑ کے آتے، معاملات چھوڑ کے آتے، کوئی کام ہو ان کو پینڈنگ کر کے آ جاتے ہیں، ذکر حسین میں آتا ہے، کسی مقصد کے لیے آتا ہے۔ اور یقین کر تو خود نہیں آتا، تجھے مہدی بلاتا ہے۔ کہاں کہاں سے نکال کے تیرا سردار تجھے بلاتا ہے، مہربانی تیرا بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔ اور ہاں، کوئی اس نیت سے تشریف فرما ہے کہ ہم جا رہے ہیں حسین کی مجلس میں، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، مشورہ دینے لگا ہوں کوٹ رضا کشن میں، جو ثواب کی خاطر آئے ہو مہربانی کرو کل کسی مجلس میں نہ جانا، گھر بیٹھ جانا، صرف اس گھر پہ درود پڑھنا، جتنا چاہو گے ثواب ملے گا۔ اور جو اس نیت سے آیا میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، جنت مجھے مل جائے گی، سوری حسین لالچیوں کو چھٹی دیتا ہے۔ لالچیوں کی گنجائش مولا کے پاس نہیں ہے، لالچیوں کو چھٹی ہے۔ کوئی اس نیت سے تشریف لاتا ہے کہ میں جاؤں گا میری جنت پکی ہو جائے گی۔ مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، عام آنکھ کو، شاباش، عام آنکھ کو نظر بھی نہیں آتا۔ فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ افسوس اور حیرت کی بات ہے، پھر ہم ذکر حسین میں جنت لینے آئے۔ میں تمیدی بیلا جملہ دینے لگا ہوں، فخر شاہ دیکھا جائے گا، کوئی پریشان ہو گھبرا جائے، لاہور لے آنا، مولا کی عزت کی قسم نہ تجھے جنت کے لیے مولا یہاں بلاتا ہے، نہ تجھے ثواب دینے کے لیے امام بلاتا ہے۔ اس منبر کی عظمت کی قسم، ہر محرم میں، ہر مجلس میں، ہر ماتم میں مہدی بلاتا اس لیے شاید کوئی اور بن جائے، شاید کوئی اور بن جائے، شاید کوئی اور بن جائے، شاید کسی کا مزاج بدل جائے، شاید کوئی حسین سے کہے حسین جب تو مل گیا اور کیا چاہیے۔ شاید کوئی ایسا بیٹھا ہو۔ بادشاہ ہر مجلس میں تمہارے چہرے دیکھتے ہیں، خیر سے تشریف لاتے ہیں۔ کوشش کیا کرو، نکال کے آیا کرو، یہ جتنی بھی لالچیں یا جتنے بھی مسائل ہیں نکال کے آیا کرو، یقین سے آؤ۔ ملنی گندم ہوتی ہے، بھوسا ویسے مل جاتا ہے۔ یقین سے آؤ، دنیا ویسے مل جائے گی، اصل تو امام کا ملنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کربلا قربانی کا نام ہے، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، سجا کے لایا ہے۔ شاہ جی آپ نے کہا مجھے شاعری سنائیے گا بھائی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ بھائی کیا بات ہے، زندہ باد، آپ کی کیا بات ہے۔ اس لیے کوشش کرو، اب تک جو ہو گیا کوئی بات نہیں، آج کے بعد اس ذکر سے اٹھ کے جاؤ، نکال دو ہر قسم کی خواہش اپنے ذہن سے، مجھے مولا یہ دے گا، مجھے مولا یہ دے گا، کچھ بھی نہ دے مولا۔ تیرے چھٹے امام کا دور ہے، ایک شخص آیا، السلام علیکم یا اپنا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ رسول کے فرزند ہیں، آپ آل نال حاکم ہیں، امام زمانہ ہیں، حجت خدا ہیں، سردار آپ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ سردار میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے آیا تھا، میں آپ کا چاہنے والا، وہ سامنے دشمن توحید، دشمن نبوت، دشمن ولایت کا گھر ہے،
وہ چاہتا ہی نہیں، نہ آپ کو، نہ آپ کی جد کو، نہ آپ کے گھر کو، اور نہ آپ کے اللہ کو، وہ چاہتا ہی نہیں. پھر بھی اس کے پاس اتنے اونٹ، اتنے مال، اتنی کنیزیں، اتنے غلام. سرکار اس کے پاس اتنے، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی ہے، ایک وقت بھوکا رہتا ہوں، ایک وقت روٹی ہے، ایک وقت بھوکا رہتا ہوں. امام فرماتے سودا کر لیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خدا کی قسم بندوں نے سودا یہی کر لیا. فرماتے ہیں سودا کر لیں. امام نے سمجھا نہیں، فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے وہ اسے دیتے ہیں. عرض کرتا ہے خدمت میں مولا نہیں، ایسا ممکن نہیں، بس آپ چاہیے. فرماتے ہیں اگر ہمیں چاہنا ہے تو پھر ہماری چاہت پہ چلنا ہوگا. راضی رہ کر، خوش رہ کر، جو عطا کر دے اس پہ راضی رہ کر، پریشان نہ رہ کر. اچھا راضی رہنے کی قسمیں کیسے ہیں؟ کیسے پتہ چلے مومن؟ تم کالے کپڑے پہنو گے پھر پتہ چلے تم مومن ہو؟ یہ تمہارے گھر پہ کالا علم لگاؤ پھر پتہ چلے تم مومن ہو؟ نہیں. جو امام کی رضا پہ راضی وہ مومن. کیسے؟ تو چل سامنے، تیرے ساتھ تیرا دوست چلے، سامنے عورت آ جائے، دوست تجھے کندھا مار کے کہے وہ دیکھ خاتون جا رہی ہے، تو کہے میں نہیں دیکھتا، میرا مہدی دیکھ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ ہے تیرا کمال. شاباش بھائی، زندہ باد. یہ ہے تیرا کمال، یہ ہے تیرا. میں نہیں دیکھتا، میرا مولا دیکھ رہا ہے. میں نے ان کو دیکھا، میں مولا کو کیسے دیکھوں گا؟ تیرے کردار سے ہی پتہ چلے گا تو مومن ہے. تو نے ہی بتلانا ہے. یہ نہیں کہ میں ماتم میں کھڑے ہو کر کہوں جی میں مومن ہوں. نہیں، جب تو اپنے کردار سے بتائے گا. کسی نے کندھا مار کے کہا وہ دیکھو فلانے کی کوٹھی دیکھ، فلانے کی گاڑیاں دیکھ. اس کو کہے یار میرا ان پہ کوئی نگاہ نہیں جاتی. وہ کہے گا کیوں؟ تیرا دل نہیں کرتا تیرے پاس بھی کوٹھی ہو؟ کہنا چاہیے مومن کو نہیں مجھے کوٹھی نہیں چاہیے، مولا چاہیے. اوئے ہوئے ہوئے، میرے دل میں مولا آ جائے بس، اور مجھے کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے، سب یہاں کرایہ دار ہیں. نہیں ہے ہم سب کرایہ دار ہیں؟ ایسے راشد صاحب ہے نا کرایہ دار؟ ہم سب کرایہ دار ہیں. چلے جانا ہے، ہمارے بڑے چھوڑ کے چلے گئے تو ہم نے یہیں رہنا ہے؟ نہیں. جس کے دل میں مولا آ گیا اس کا مزاج بدل گیا، حسینیت اس میں رچ بس گئی، کربلا حلق سے نیچے اتر گئی. عارضی زندگی ہے. کتنی 60 70 80 سال. بزرگوں سے پوچھو کتنی زندگی گزاری، کہیں گے 70 سال ہو گئے. کیسے گزری؟ کہیں گے کل کی بات ہے، پتہ ہی نہیں چلا. ایسے نکل جانی ہے زندگی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنو، میں تمہیں کربلا والوں کی حقیقی ترجمانی اور عاشقوں کا معیار سنا. تیرے 8ویں بادشاہ کا دور، واقعہ بڑا ہے، ہمیں دن چل رہے ہیں بادشاہ کے، زکاد ہے نا، میرا دل ہے بادشاہ کا ایک واقعہ سناتا جو اپنے دور کا علی اور محمد بھی امت پہ رحم کرنے کے لیے علی رضا بن کے زمین پہ تشریف لایا. علی نہیں بنا، علی رضا بنا. علی نہیں بنا. سرکار کی تشریف آوری کا کوئی ہوتا میں اس میں تفصیل عرض کرتا کس طرح سرکار آئے، شہزادی کو مبارکباد کا کیا معیار تھا وہ میں چھوڑ. سردار تشریف فرما. ہمیشہ اس گھر نے کریمی ہی کریمی امت پہ کی ہے، چہرے بدل بدل کر. یہی تو فرماتے ہم ہر دور میں آتے ہیں مگر جس میں ہمارا رحمان ہمیں پسند کرتا ہے، ہم ہر دور میں آتے ہیں. پاک علی رضا بادشاہ تشریف فرما ہے. ایک عورت آئی، تاریخ نے جس کا نام حبابہ والبیہ رکھا ہے. یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے خصوصاً یہ واقعہ ہے. حبابہ والبیہ آئی، کمر جھکی ہے، بوڑھی ہے، سرکار کے سامنے آئی. سرکار کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے تھے بندے، دیکھ کے کہتے ہیں ہنسنے لگ گئی، دیکھ کے کہتے ہیں پاگل ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں نہ تو یہ پاگل ہوئی ہے نہ اس کے دماغ کو کچھ ہوا ہے، یہ ہنس رہی ہے اس بات پر جو وعدہ میرے علی نے کیا تھا. ہوئے 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 ہوئے، نہیں 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 نہیں، ہوئے 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 ہوئے. پوچھا کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ آئی تھی اس وقت جب میری جد امیر کائنات شہنشاہ ممکنات علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. علی رضا امام ہو کے بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہتا. آئے ہائے،
बल्कि मामून के दरबार में जब एक बदबख्त ने बात की थी ना, अमीर अल-मोमिनीन ये जादू से बारिश बरसवाता है, तेरे इमाम ने भरे दरबार में कर फरमाया उसकुत, चुप हो जा, ये अमीर अल-मोमिनीन नहीं, मेरा दादा अली अमीर अल-मोमिनीन। या अली तशरीफ फरमा, दो रावी भी हैं, एक रुशैद हिजरी है, एक जनाब सलमान है। ये वो आशिक हैं जिनको मौला चाहते हैं। कोट राधा किशन मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मेरा जुमला ना भूलना, मैं देने लगा हूं। बड़ा फर्क है मौला को चाहने का और मौला का चाहने का। हम सब मौला को चाहते हैं, जिनको मौला चाहते हैं वो और होते हैं हम में से ही थोड़ी सी तब्दीली लाने की खुद जरूरत होती है। अब कहें, इसका एक तवील वाक़या है, मैं फिर सुनाऊंगा मुख्तसर सा। मुहिब वो है जो मौला को चाहे, शिया वो है जिसे मौला चाहे। मुख्तसर साहब की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। तेरे 11वें इमाम से पूछा, सरकार ने फरमाया इस दुनिया में जितने भी मुहिब हैं जो हमें चाहते हैं, शिया वो है जिसे हम चाहते हैं। आ गई खजूर की गुठलियों से बनी हुई तस्बीह इसके गले में। शायद इसी वाक्य पे इख्तिताम करूंगा। गले में है, 7 कुरान भी लटका है। रशीद, ये वो कमाल खातून है जो कुरान हाफिज बनने के लिए नहीं पढ़ती, कारी बनने के लिए नहीं पढ़ती, ये कुरान को समझ के पढ़ती है, इसलिए कि सामत कुरान जो बताता है वही रवैया नातिक के साथ रखती है। गले में कुरान है। सरकार को, अमीर अल-मोमिनीन को, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। सरकार ने फरमाया अलैका सलाम। ओ बाबा कैसी हो, ठीक हो? मौला आपकी नालायन का एहसान है, आपके बेइंतहा करम है, आपकी निगाह पनाह है, आपकी शफकत है। सरकार मेरा दिल है, मैं आपसे एक दिल की बात करूं। सरकार फरमाते जो तू बात करना चाहती है हमें पता है, लेकिन कोशिश कर इन सबको सुना। वही क्या बात है, इन सबको सुना, जिंदाबाद। ये कहती है सरकार इसने बड़े सलाम किए, फखर भाई मैंने छोड़ दिए, इसने जो इमाम को सलाम किए कमाल है, कमाल है। एक सलाम सुनाता जाऊं। या अली को सलाम करके कहती हूँ मैं कायनात की खुश नसीब, अल्लाह ने मुझे उसके सामने बिठाया जिसके नाम के सहारे जमीन भी कायम है, आसमान भी कायम। ओए होए ओए होए होए, काफी सलाम इसने किए, बादशाह को सलाम किए। कहती सरकार मेरा दिल है, मैं आपकी खिदमत में आज दिल की बात करूं। फरमाते बोलो। सरकार ये जितने भी लोग, बड़ी अहम बात है अंकल जी, बहुत अहम बात है। फिर मैं कहने लगा हूं, मेरी सारी तकरीर भूल जाना, ये जुमला ना भूलना, बहुत कीमती जुमला है। सरकार जितने भी आपसे प्यार करते हैं सब सिला मांगने वाले लोग हैं। जितने भी आपसे प्यार करते हैं, कोई इसलिए प्यार करते हैं मुझे ये मिलेगा, कोई इसलिए प्यार करता है मुझे ये मिलेगा, कोई इसलिए प्यार करता है मुझे आखिरत में कुछ मिलेगा। जितने भी प्यार करने वाले आपसे लोग हैं तकरीबन सिला चाहने वाले हैं। और सरकार मैंने देखा है जो सिले के लिए प्यार करते हैं वो दुख जरूर देते हैं। ओए होए 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 होए, बहुत कीमती जुमला था। कोट राधा किशन जिंदाबाद। सलाम है। जो भी सिले के लिए प्यार करते हैं दुख जरूर देते हैं। सरकार मैं आपका फिराक, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उम्मत के तेवर मुझे ठीक नहीं लगते, ये उम्मत लगता है आपको रहने नहीं देगी। सरकार मैं रहना नहीं चाहती, सरकार मैं आपसे पहले मरना चाहती हूँ। आगे या अली थे, करीम थे, करीमियत ने जोश मारा। तेरे मौला फरमाते हो बाबा तुझे मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुझे मौत नहीं आएगी हो बाबा, अल्लाह तुझे तवील जिंदगी देगा। हो बाबा तू मेरे बाद 2 अलियों से मिलेगी। हो बाबा दोनों अली तुझे बुढ़ापे में जवान कर देंगे।
او بابا یہ جو پتھر پڑا ہے میرے سامنے لے آ. اس بابا نے پتھر آگے کیا, امام نے اپنی مقدس و مطہر انگوٹھی سے مہر ثبت فرمائی. مہر ایسی لگی کہ کمال. سرکار فرماتے جب بھی میری یاد آئے یہ دیکھ لینا, اور ہاں اگر تجھے پتہ کرنا ہو میرے بعد میرا علی کون ہے, پتھر لے جانا, انگوٹھی لگا کے پوری فکس کر دے, سمجھ لینا وہ میرا بیٹا ہے. لو جی, سرکار فرمانے لگے میرا دوسرا علی سید سجاد تجھے جوان کرے گا, اور میرا تیسرا علی تیرا 8واں امام تجھے جوان کرے گا. اور ہاں ہو بابا تجھے کچھ چاہیے ہو کسی بھی علی سے لے لینا. یہ ہے شیعہ کا کمال. دنیا نے ظلم کیا, امیر کائنات دنیا سے تشریف لے گئے, سرکار کی شہادت کے پاک حسن کے سامنے آئے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام. ہو بابا وہ پتھر لا. ہو بابا وہ پتھر لا. ہو بابا لے کے سرکار نے اپنی پاک انگوٹھی سے کہتی ہے کمال ہو گیا, کمال فکس ہے. سرکار کہتے ہیں جانے لگتی ہے, اجازت ہے کافی دیر بیٹھی رہی, میں گفتگو نہیں سنا سکتا, طویل ہے, وقت کافی نکل جائے گا. جانے لگی, پاک حسن فرمانے لگے کچھ چاہیے. فخر بھائی انکل جی مجھے مولا کی عزت کی قسم صاحب کتاب نے لکھا ہے, آواز دے کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتی آقا مجھے کچھ چاہیے ہوتا میں علی سے نہ لے لے. مہربانی. یہ ہے شیعہ کا کمال. مجھے کچھ چاہیے ہوتا میں یا علی سے نہ لے لیتی. مولا حسین کے پاس بادشاہ نے بھی کریمی فرمائی, سید سجاد کے پاس آئی, صاحب کتاب لکھتے ہیں سرکار مصلی پہ تشریف فرمائے. اتنی دیر میں حبابہ آ گئی. سرکار نے عبادت مکمل کی, سرکار نے حبابہ کی طرف رخ کیا, رخ کر کے فرماتے پتھر بعد میں لوں گا, بوڑھی بہت ہو گئی ہے نا. جو ساتھ متوجہ ہو سلام ہے یار, کیا بات ہے بھئی, زندہ باد کو اٹھاتا کیجئے, زندہ باد جان, کیا آپ کی کیا بات ہے, بوڑھی بہت ہو گئی ہے نا. جملہ لینا کوٹ رادا کشن, اسی انگشتری نے جس انگشتری نے سورج کو پلٹایا تھا حبابہ کی جوانی پلٹا دے. سرکار نے صاحب کتاب لکھتے ہیں پاک سجاد نے انگلی کا اشارہ فرمایا, اللہ نے حبابہ کو جوانی دے دی. سلام کیا, چل پڑی. 5ویں بادشاہ کے پاس آئی, 6ٹھے کے پاس آئی, 7ویں کے پاس آئی, 8ویں کے جب پاس آئی نا, ہر ایک کے پاس جاتی رہی, وہی کریمی فرماتے رہے. ہر ہاتھ کو دیکھ کے کہتی ہے کمال یہ تو وہی ہاتھ ہے, انگشتری بھی وہی, انگلی بھی وہی, ہاتھ بھی وہی. زیارت کر کے ہر ایک کی زیارت کر کے کہتی ہے میں خوش نصیب, مجھے محمد بار بار زیارت کروا رہا ہے. اب آجو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. آ گئی 8ویں بادشاہ کے پاس, دائیں بائیں بیٹھے بندے اس کو دیکھنے لگے. بڑھیا پھر ہو گئی, کمر جھک گئی, ریشہ آ گیا. صاحب کتاب لکھتے ہیں اتنی ضعیفہ ہو گئی کہ چلنا بھی مشکل تھا. سامنے آئی, ہنسنے لگی علی رضا کو دیکھ کے. دائیں بائیں کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہے. پنجابی یہ گل کر دے, جڑا مولا نے جواب دیتا ہے میں پنجابی یہ دسن لگا. سرکار فرماندے این ہی تے گل پا لئی ہے. کیا بات ہے جی, آپ کی مشکل بات تھی. زندہ باد. سرکار فرماتی ہیں یہ کھلکھلا کے ہنس رہی ہے, اس کو میرے دادا علی کا فرمان یاد آ گیا. سرکار فرماتی ہیں ایک سامنے کھڑی ہیں, بڑھیا سامنے کھڑی ہیں. سرکار فرماتی ہیں بڑھیا بہت نہیں ہوگی, جوانی نہ لوٹا دوں. اب صاحب کتاب لکھتے ہیں ہر علی کی اپنی اپنی مرضی تھی, جو علی جس انداز میں کام کریں اپنا اپنا مزاج تھا, کیونکہ آل الحاکم تھا. اس علی نے انگلی کا اشارہ کیا, علی رضا نے ارادہ کیا, جوان ہو گئے. جوان ہو گئے. سرکار فرمانے لگے تم ہنس رہے تھے,
आओ मैं तुम्हें इसकी फजीलतें ना सुनाऊं। कोट वालों सारी जिंदगी यही सुना है ना कि हम लोग इनकी फजीलतें पढ़ते हैं, यही तो इनका कमाल है। जो इनका शिया हो जाइए उनकी फजीलतें पढ़ते हैं। वो तेरे मौला ने सलमान की फजीलतें भी पढ़ी है दिल सिर्फ एक सलमान की फजीलत सुनाता जाऊं फिर वापस आता हूं। फखर शाह जी, मौला की इज्जत की कसम किसी ने गौर नहीं फरमाया, चूंकि हम सब की जबान अरबी नहीं इसलिए हम अरबी में पढ़ जाते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता, तर्जुमे का पता ही नहीं। तेरे मौला फरमाते जिसका दिल चाहे ज़ियारात पे जाए, सलमान की कब्र पे जाए, सलमान की कब्र पे जाके सलाम करे। किताब का नाम है मिराजुल मोमिनीन, गाइड बुक है जो मोमिनीन ज़ियारत के लिए जाते हैं, साथ लेके जाते हैं। सलमान को सलाम करे, क्या अस्सलाम वालेकुम या सलमान? नहीं, तेरे मौला फरमाते सलमान को इस तरह ना कहना, सलमान तुम्हारी तरह नहीं, सलमान को सलाम करके कहना अस्सलाम वालेकुम या बाब अल्लाह, अल्लाह का दरवाजा सलमान जहां से लोगों की हाजतें पूरी हो। ओए होए 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 होए, अब फैसला खुद करना, जिस अली का सलमान अल्लाह का दरवाजा हो वो अली क्या होगा। मैं छोड़ रहा हूं, पूरे सफ़े के सलाम है जनाब सलमान के। सरकार फरमाते हैं मैं इसकी फजीलतें सुनाऊं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कौन। सरकार फरमाते हैं इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है, ये इतनी, दो ही सुनाऊंगा बस बात मुकम्मल करूंगा। ये इतनी बड़ी खुशनसीब है रूए जमीन पर जिसने एक वक्त में 8 मोहम्मदों और 8 अलियों की जियारत की है। सरकार फरमाते इतनी खुशनसीब है। दूसरी बात तेरे मासूम फरमाते हैं ये इतनी खुश नसीब है, शायद कम ही हो इस जैसे, जिसने हमें अला कुल्ले शैन कदीर का नुमाइंदा समझ कर भी हमसे हमारे अलावा कुछ नहीं मांगा। गहरी बात मैं कर गया, जरूर गुफ्तगू करना यार, जरूर डिस्कस करना इस बात पे। हमसे हमारे अलावा कुछ नहीं मांगा। सरकार फरमाते हैं तुम सबको पता होना चाहिए जो ऐसा हो हम उसका वैसे ही कुछ नहीं रखते, हम रखते ही नहीं कुछ। सरकार फरमाते हैं जवान हो कि सरकार फरमाते जा जनान खाने में अंदर जा। जाते जाते मौला रजा फरमाते फिर भी तेरी कोई आखिरी हसरत, आखिरी ख्वाहिश? वहीं पीछे मुड़ के कहती आका आप। अल्लाह करे ये दिल में बातें बैठी और हमारे दिल की आंखें खुल जाए। सरकार फरमाते कुछ, कहती है आका आप। सरकार फरमाते हैं जा। अंदर से आवाज आई हो बाबा दुनिया से चली गई, वादा अली का पूरा हो गया। सरकार भरी महफिल में फरमाते हैं आवाज दे के गुलाम को, अंदर कनीजों को पैगाम दे दो, इसको बाजार का कफन नहीं देना, इसको वो कफन देना जो मोहम्मद की बेटियों ने हाथों से बनाया है, वो कफन इसको देना। सरकार फरमाते एक बात रह गई थी इसकी फजीलत में, मेरे दादा अली ने फरमाया था, अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था, सरकार फरमाते मेरी जद ने फरमाया था ये दुनिया से फिर जाने के बाद उठेगी, कयामत से पहले उठेगी। मैं बताता जाऊं, मेरे दादा ने फरमाया था महदी की कमांडर बन के उठेगी। जिंदाबाद। इसलिए तो कहते हैं फखर शाह जी बार बार शायरी आप कह रहे थे, हुक्म कर रहे थे भाई छोटा सुनो फिर लिखो, लोहे दिल पे अर्ज करूं तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद, तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद, कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। ये है करबला की बुनियाद, ये है करबला का कमाल। मेहरबानी, मशकूर हूँ, मैं इतना ही पढ़ूंगा, पढ़ने वाले काफ़ी हजरात हैं, इतना ही पढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह इमाम का अमर हुआ तो हाजिर होऊंगा। दुआएं पढ़ते हो माशाअल्लाह, पढ़ते रहो, हदीसे के साथ पढ़ते हो, दुआई को मैल पढ़ते हो, मगर तुम्हारी मुफातिल जनान में वाहिद दुआ है, अहम दुआ, जिसे दुआए अहद कहते हैं। बहुत कम इस दुआ की तबलीग हुई, मिंबर से मुसल्ले से बयान ही नहीं हुई। दुआए अहद हदीसे की साथ बरकत के लिए है, पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। दुआए कुमैल खैर और बरकत के लिए पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। मगर तेरे छठे इमाम फरमाते हैं जो दुआए पढ़ती पढ़ती दुनिया से चले गए, मैं वादा करता हूं जब मर गए मेरा महदी उसकी कब्र पे आके कहेगा उठ मैं आ गया। हम फख्र को दे जाएंगे, मजमा ना तोड़िएगा, बाकी पढ़ने वाले अफराद ने पढ़ना है।
ہم دے جائیں گے، ضرور لیجئے گا، مائیں بہنیں بیٹیوں میں لازمی دیجئے گا فخر، تاکہ یہ بیٹیاں پڑھیں اور یہ مردوں کو یاد دلائیں۔ یہ دعا بڑی اہم ہے، اردو کا ترجمہ بھی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ بس دنیا کو کفن دیتے رہے، خود بے کفن رہ گئے۔ اتنا مظلوم گھرانہ ہے یہ۔ مصائب کی ایک بات سامنے آ گئی، تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے، بچپن سے ہم بھی ماں کی گودوں سے سن رہے ہیں، مجالس دیکھ رہے ہیں، لیکن فخر افسوس ہوتا ہے، ارمان ہوتا ہے جب ممبر پہ آنے والا بغیر تحقیق کے مصائب پڑھتا ہے۔ تیرے معصوم کا فرمان ہے، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرنا۔ سردار کو پتہ تھا آنے والی امت ہماری توہین ضرور کرے گی، حق بنتا ہے مقتل کی کتابیں لے بندہ پڑھے، پھر ضمیر پہ تولے، بات سمجھ نہ آ رہی ہو 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ پڑھ کے مولا سے پوچھے، مولا میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ کب تک ہے کوئی پتہ نہیں، مولا تو ہے عین اللہ، تیری نگاہ سے ریکارڈنگ کہیں نہیں جاتی، مولا کہیں یہ نہ ہو تیرے ظہور پر ہماری پیشی پہ ہو جائے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے، مسائل میں ادب ہونا چاہیے۔ 4 موقع تیرے امام مظلوم کے ایسے ہیں، صاحبان مقتل لکھتے ہیں انکل جی، جس میں سردار صبر کا بادشاہ ہو کے اتنا رویا جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ تیرا امام مظلوم پہلا موقع وہ ہے جب علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے خیام میں لے آیا، بڑی مشکل سے روانہ کیا تھا سردار نے شہزادے کو، جب لے کے آیا نا خیام کے دروازے کے باہر، آواز دے کے تیرا مولا فرماتے ہیں، بیبیو آ جاؤ میرے اکبر کا آخری سلام کر لو۔ شہزادیاں خیام میں جمع ہونا شروع ہو گئی، علی اکبر کو خیام میں لٹایا، ادھر سے جتنی بھی بیبیاں تھی سروں میں خاک، منہ کا ماتم، واہ جوانا واہ غربتا واہ جوانا واہ غربتا، ماتم میں مصروف ہیں۔ تیرے امام کی نگاہ پڑی، آواز دے کے کہتے ہیں ساری آ گئی ہو، 2 بیبیاں نہیں آئی۔ آواز دے کے کہتے ہیں عباس کا حرم کہاں ہے، فضل کی ماں کہاں ہے؟ ساتھ والے خیمے سے اونچی آواز دے کے غازی کا حرم آواز دے کے فرما رہے تھے، اللہ میرا بڑا بیٹا محمد چلا جاتا، علی اکبر کو کچھ نہ ہوتا۔ پتہ ہے آپ کو سرکار عباس علمدار کے بڑے بیٹے کا نام جناب محمد بن عباس علمدار علیہ السلام۔ آواز دے سرکار آواز دے کے کہتے ہیں آ جائیے اکبر کو مل لیجیے، آخری وقت ہے۔ سرکار پھر نگاہ فرما کے کہتے ہیں فضا جا، اکبر کے اپنی ماں نظر نہیں آ رہے۔ جناب فضا روایت کرتے ہم گئے خیام میں، دیکھا عجیب منظر ہے، شہزادی تشریف فرما ہے۔ فخر میں کیوں کہہ رہا ہوں شہزادی پاک آقا زادی کیوں کہہ رہا ہوں؟ بچپن میں مجھے آج بھی یاد ہے، میرے ہمسائے کے گھر کی بچی مر گئی، مولوی صاحب نے اعلان کیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا تھا ماں فلاں بچی نہیں مر گئی؟ ماں نے کہا تھا ہاں۔ میں نے کہا مولوی نے نام کیوں نہیں لیا؟ میری ماں آواز دے کے کہتی ہے بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیا جاتے ہیں۔ آج بھی کوئی مستور مر جائے مولوی اعلان کے کر کے کہتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بیوی مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی۔ تیری میری غیرت اتنا ہے، محمد کے گھر کی بھی تو کوئی غیرت ہے نا۔ ہائے ہائے خدا کی قسم، پاک شہزادیوں کے اسماء مقدسہ اس طرح ممبر پہ لیے جاتے ہیں جیسے اپنی نکرانیوں کے بھی کوئی نہیں لیتا۔ بوڑھے بھی ہو جائیں، ماں بیٹھی ہو اماں اماں کہہ کر پکارتے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتانا، ان روتی آنکھوں سے غازی عباس علمدار نے اپنی 32 یا 34 سالہ زندگی میں کہیں آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ پکارا ہے؟ نہ۔ تیرے مولا سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ سرکار فرماتی ہیں ملون کا دربار تھا، جب لین نے پھوپھیوں کا نام لیا تھا ہمیں بڑا درد ہوا تھا۔ غیرت ہے بابا، برداشت نہیں ہوتی۔ مہربانی۔ جناب فضا روایت کرتے ہیں ہم گئے خیام میں، اکبر کی پاک ماں کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا، بی بی اٹھتی ہیں بڑی مشکل سے، پھر بیٹھ جاتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر خیام کی کھڑکی کے قریب آتی ہیں، ہاتھ مارتی ہیں، پھر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم نے آواز دے کے کہا اکبر کی ماں
सरदार बुला रहे हैं, फरमा रही हूँ मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूँ मैं चली जाऊं, क्या करूं, मजबूरी है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, मुझे नजर कुछ नहीं आता, मुझे नजर कुछ नहीं आता, मेरा हाथ पकड़ मुझे अकबर के पास ले चल। पहला मौका तेरे इमाम का ये। दूसरा मौका तेरे इमाम का वो, इतना रोया तेरा इमाम जब कासिम को गठरी में लेके ख़याम में आया, बड़ा रोया तेरा इमाम, इतना रोया, और खसूसन उस वक्त जब बेवा बेटी को गले से लगाया, बड़ा रोया तेरा इमाम। तीसरा मौका उस वक्त जब जनाब अब्बास अलमदार की फटी हुई मश्क, टूटा हुआ अलम लेके ख़याम में आया, शहजादियों के साथ बैठ के बड़ा रोया। चौथा मौका तेरा इमाम का सुन, और मैं इजाजत मांगने लगा, वो वक्त जब बीमार मदीना शहजादी का खत आया, खत आया ना, सरकार ने सबर का बादशाह खत उठाया, इमाम ने देखा खत के ऊपर लिखा हुआ था तेरी ज़ईफ बेटी। सबर के बादशाह का सबर का बन टूट गया, और वो कि कहते हैं 7 साल की बेटियां भी ज़ईफ होती है। खत लेके ख़याम में आए, साहिबान मक्तन लेके ख़याम में आके कहते हैं खत सुनो, मेरी बीमार मदीना ने खत भेजा, खत में लिखा है बाबा मैंने रात ख्वाब में देखा किसी जालिम ने मेरे अकबर को ज़ीन से उतारा, बाबा मैंने देखा खून का दरिया है, मेरी दादी खून के दरिया में से फूल चुन रही हैं, बाबा खैरियत तो है ना, मुझे जवाब जरूर देना। 7 छोटे छोटे 2 तोहफे भेजे। सरकार ने देखा एक अली असगर का कुर्ता था, कुर्ता देख के उठे इमाम, जाके असगर की मजार पे रख के कहते असगर ये उस मासूमा की तरफ से तोहफा है, मैं मजबूर हूं तुझे पहना नहीं सका। रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था।